وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى: وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بتوفیق الہی فہم دین کورس کا تیسرا دن کتاب اللہ کے فہم کے ساتھ آج ہمیں نصیب ہو رہا ہے، اور کل آخری دن ہوگا اور دعا ہوگی. آج سورہ مومنون کی پہلی 11 آیات پر میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا. کیونکہ مضمون تھوڑا سا لمبا ہے، میں عموماً 40 منٹ گفتگو کرنے کا مزاج رکھتا ہوں. آج اگر 10 منٹ زیادہ بھی ہو جائیں گے تو اتوار کا دن ہے، چھٹی ہے، تو آپ اگر محسوس نہ کریں تو یہ مضمون ہم انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. یہ 11 آیات پوری زندگی گزارنے کا نصاب ہیں، اور ان آیات میں ہمارے لیے ایک فلاح کی زندگی کا تصور ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں بامراد کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے ہم فلاح پا سکتے ہیں، کیسے ہم سرخرو ہو سکتے ہیں. تو ارشاد فرمایا: قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والے مراد پا گئے. خوش نصیب لوگ وہ ہیں جنہیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی. اس دنیا میں سب سے بڑی دولت جو کسی شخص کو عطا ہوئی ہے وہ دولت ایمان ہے. جس کو یہ دولت مل گئی وہ خوش نصیب ہے، اور جس کو یہ دولت میسر نہیں آئی وہ ہواؤں میں اڑے، چرخ پہ جھولے، دنیا کی ہر آسودگی اس کی دہلیز پہ ہو، لیکن اس کا کوڑی مل نہیں ہے اگر اس کے پاس ایمان کا نور نہیں. اور جس کے پاس ایمان کا چراغاں موجود ہے، اگرچہ وہ جھونپڑی میں رہتا ہو، اس کا سامان زندگی بہت تھوڑا ہو، لیکن سینے میں ایمان کا نور موجود ہے، تو پھر وہ خوش بخت ہے. ہاں، اگر اللہ کسی کو دنیا کی آسودگیاں بھی دے دے اور ایمان کی دولت بھی دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے. لیکن یہ دعا مانگنی چاہیے وہ دولت قارون نہ دے، دولت عثمان دے. تو دونوں جہاں کی بہتریاں نصیب ہو جائے. لیکن اگر دولت کی فراوانی ہے، ایمان نہیں ہے، تو پھر پلے کچھ بھی نہیں. تو سب سے قیمتی اثاثہ ایمان کی دولت ہے. اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جنہیں یہ دولت عطا کرتی ہے. دنیا پر سب سے بڑی دولت دولت ایمان ہے، اور آخرت میں سب سے بڑی دولت جو اہل ایمان کو نصیب ہوگی وہ دیدار الہی ہے.
تو یہاں ایمان سے محروم حقیقی محروم ہے، اور وہاں دیدار الہی سے محروم حقیقی محروم ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ایمان کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ ایمان کے بعد دوسری چیز، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، عجز و نیاز کرتے ہیں، عجز کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تو یہ ایمان کے بعد دوسری چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو احب المحبوبات الصلاۃ، یعنی حضور کو سب سے زیادہ اگر کوئی چیز محبوب تھی تو وہ نماز تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور اذان کہنے کے لیے ارشاد کرتے تو حضور کے کلمات نور سنیے، فرماتے قم یا بلال فأرحنا بالصلاۃ، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا دو۔ تو یہ حضور کے قلب کی تسکین ہے، اور سب سے زیادہ حضور کو محبوب عمل نماز تھا، اور نماز میں ایک خاص کیفیت میں حضور ہوتے، اللہ اکبر۔ تو اہل ایمان جو فلاح پانے والے لوگ ہیں، ان کی زندگی کا حسن یہ ہے کہ وہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع نمازوں میں کیا ہے؟ حدیث احسان، جسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں، وہ جو حاضر خدمت ہوئے تھے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ دو زانو ہو کے بیٹھ گئے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور انہوں نے اپنے زانو حضور کے زانوؤں سے جوڑ لیے اور اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھے، اور حضور سے انہوں نے کچھ سوال کیے۔ اللہ اکبر۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ حضور مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے، احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ تیری کیفیت ہو کہ تو اس کا دیدار کر رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہیں ہو پاتی تو کم از کم اس کیفیت میں تجھے ڈوب جانا چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہو تو پھر کیفیات کی کائنات دل میں آباد ہو جاتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار پیار سے تو ماں دیکھ رہی ہو، پیار سے تو باپ دیکھ رہا ہو، استاد اور مرشد دیکھ رہا ہو تو طبیعت میں مستیاں آنے لگ جاتی ہیں، تو پھر اگر محبت سے خدا دیکھ رہا ہو، رب دیکھ رہا ہو، تو پھر نماز کے اندر کیا کیفیت پیدا ہوگی؟ تو یہ خشوع کی کیفیت ہے، یا اس کیفیت میں کہ بندہ اسے دیکھ رہا ہو، یہ خواص لوگوں کی کیفیت ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا، جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے؟ تو کہا لم عابد ربا لم اراہ، جب تک دیکھتا نہیں علی سجدہ ہی نہیں کرتا۔ تو یہ کیفیت خواص کی ہے، لیکن یہ کیفیت تو پیدا ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کیفیت بھی جب جم جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور پھر اس کو پوری زندگی میں اگر اتار لیا جائے تو پھر بند کوٹھڑیوں میں بھی جرم نہیں ہو سکتے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین روشنی دیتا ہے اور نور بانٹتا ہے، اور پھر انسان کی زندگی میں نظم پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کسی کو کہہ دیا جانا کہ جناب آپ لائیو جا رہے ہیں تو وہ کپڑے سیدھے کر کے بیٹھ جاتا ہے، اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور میں لائیو جا رہا ہوں۔ تو اگر آپ لائیو جا رہے ہوں تو پھر آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، حرکات سکنات کو مرتب اور منظم کر لیتے ہیں۔ تو جب رب دیکھ رہا ہو تو یہ تصور نماز میں خشوع پیدا نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ بے شک وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، اور ان کی شان یہ ہے کہ بیہودہ باتوں سے ہر وقت کنارہ کش رہتے ہیں۔ ان کا انداز زندگی، طرز معاشرت، ان کی گفتگو، نشست و برخاست بیہودگی سے مبرہ ہوتی ہے۔
وہ اپنے آپ کو منظم اور مرتب رکھتے ہیں اور فضولیات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. بیہودہ امور سے اپنے آپ کو بچا لینا ہی دین کی روح ہے. حضرت امام ابو بکر بن داسا کہتے ہیں کہ میں امام ابو داود سے ملا، یہ جنہوں نے سنن ابی داود لکھی ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے فرمانے لگے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثیں جمع کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے. تو ان میں سے میں نے اس کا خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئی تقریباً 4-4.5 ہزار حدیثیں. زہد، مناقب، فضائل اور قصص پر مشتمل پچھلی امتوں کے حالات پر مشتمل جو حدیثیں تھیں ان کو میں نے الگ کر دیا، اور جن سے صرف احکام شرعیہ ثابت ہوتے تھے ان کو میں نے الگ کیا. تو میرے پاس رہ گئیں صرف 800 حدیثیں. 800 احادیث رسول کا ایک اور میں نے خلاصہ تیار کیا تو میرے پاس رہ گئیں صرف 4 حدیثیں، اور ان 4 حدیثوں کے بارے میں وہ فرماتے ہیں یہ اساس الاسلام ہے، اسلام کی جڑ ہیں، بنیاد ہیں. ان میں سے ایک حدیث یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد کام کو چھوڑ دے. تو زندگی جب مقصدیت کے نور سے مالا مال ہوگی تو پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. ہم اپنی زندگی سے فضولیات کو نکال دیں تو زندگی اچھی ہو جائے گی. میں ایک عرض کرتا ہوں کہ ہم آج ہی شام کو سارے گزرے ہوئے دن کے معمولات کو ایک کاغذ پہ لکھ لیں اور پھر دیکھیں کہ ان میں وہ کون سے امور ہیں اگر میں نے نہ سر انجام دیے ہوتے تو میرا دن پھر بھی گزر سکتا تھا، اور یہ بے مقصد تھے تو ان کو کاٹ دیں اور پکا عزم کر لیں کہ دوبارہ یہ امور نہیں کروں گا. اگلا دن پھر گزاریں اپنے معمول کے مطابق، پھر دیکھیں کہ میرا یہ کام اگر نہ ہوتا میرے دن میں شامل تو اس کو بھی کاٹ دیں. 7 دن ایسا کریں، روزانہ یہ عزم کریں جو کاٹیں وہ دوبارہ نہ کریں، اور آپ خود فیصلہ کریں کہ ان میں سے کون چیزیں فضول تھیں، بے مقصد تھیں میرے دن میں. میں نے یہاں کھڑا ہوا، یہاں بیٹھا، یہ باتیں کی، اور یہ فضولیات چیزیں تعلق رکھتی ہیں، میں ان کو آج کے بعد نہیں کروں گا. صرف 7 دن یوں گزاریں. 8ویں دن آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ نہ آنے لگا تو مجھے پکڑ لینا. تو ہمارے بہت سارے بے مقصد اور فضول کام ہیں جو ہماری زندگی کو عذاب بنائے ہوئے ہیں. تو اپنی زندگی کو سہل بنائیں، زندگی پر غیر ضروری کاموں کا بوجھ نہ ڈالیں. یہ اپنا بوجھ آپ خود زیادہ کیا ہے جو دنیا پہ بھی تنگ کرتا ہے اور آخرت میں بھی تنگ کرے گا. تو وہی مسافر سہل ہوتا ہے جو اپنا سامان زیادہ نہیں رکھتا ہے. اس لیے زندگی کا حسن یہ ہے کہ ہر بیہودہ، ہر لغو، ہر بے مقصد چیز کو چھوڑ دیا جائے. حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیروں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا نفع دیا ہے. چونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کی باتیں باتوں کی امام ہوتی ہیں. اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہوتا ہے ان کی باتیں. حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بشر حافی کے پیچھے رہتے تھے اور ان سے ملنے کا بڑا شوق رکھتے اور جہاں وہ جاتے ان کے پیچھے چلے جاتے. تو امام احمد بن حنبل کوئی معمولی نام تو تھا نہیں. تو کسی نے ان کو کہا آپ بھی عجیب آدمی ہیں، دنیا آپ کو ملنے آتی ہے اور آپ اس درویش کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں. تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو جانتا بھی ہے. تو ان لوگوں کی صحبت یقیناً اندر کی تربیت کا ایک مؤثر ذریعہ ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں امام شافعی کہ فقیروں کی 2 باتوں نے مجھے بڑا ہی نفع دیا. ان میں سے ایک بات یہ، الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے. یعنی اگر وقت کسی اور کے ہاتھ میں ہوگا تمہیں کاٹے گا، اگر تم وقت کو خود اپنی گرفت میں لے لو گے، اپنی مرضی سے گزارو گے تو پھر تم جو چاہو گے کاٹو گے.
یعنی وقت تمہیں نہ کاٹے، تم وقت کو کاٹو۔ تو کہا یہ بات مجھے اتنا نفع دے گئی کہ میری زندگی سنوار گئی، کہ وقت جو ہے وہ میں خود کاٹوں اور اپنی مرضی سے کاٹوں۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہم اپنی مرضی سے وقت کاٹتے ہیں اور وقت پر گرفت ہماری مضبوط ہوتی ہے تو پھر بے مقصد وقت نہیں گزرتا، اور جب ہم وقت کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں تو پھر چائے کے کھوکھے پہ بیٹھے 3 گھنٹے گزر جائیں، حمام پہ بیٹھے 1.5 گھنٹہ گزر جائے، گپ شپ میں وقت گزر جائے، کوئی ٹائم ٹیبل ہی ہمارا نہیں ہے کہ ہم نے کس وقت کیا کرنا ہے۔ جب ہماری زندگی کا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں ہوگا، نظم ہی نہیں ہوگا، تو پھر جہاں بیٹھے بیٹھ گئے، جس نے کھڑا کر لیا کھڑا کر لیا، بے مقصد کاموں میں گھنٹے بیت گئے۔ زندگی کے کوئی اہداف ہی طے نہیں نا، زندگی کے مقاصد ہی متعین نہیں ہے نا، تو پھر جو جہاں بھی وقت گزار دیا ہم نے گزار دیا۔ دنیا کے جو کامیاب لوگ ہیں دنیا میں بھی، وہ بھی اپنے وقت کو منظم کرتے ہیں، ان کا ایک ایک منٹ بھی جو ہے وہ قیمتی ہوتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے امراء ہیں اور بڑے بڑے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ہیں وہ سائنسدان ہیں، فلاسفہ ہیں، وہ اپنے وقت کی قدر اور قیمت کو جانتے تھے۔ یہ نیوٹن غالباً میرے ذہن میں پورا نام نکل گیا ہے، یہ نیوٹن تھا یا کوئی اور سائنسدان تھا، تو یہ ہمیشہ ایک ہی لباس میں آتا تھا۔ تو کسی نے اس کے گھر میں جا کر کے دیکھا کہ اس کی الماری میں اسی طرح کے کافی زیادہ لباس پڑے تھے، لیکن ایک ہی طرز کے تھے۔ تو اس سے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم تو یہ سمجھتے تھے شاید آپ کے پاس لباس ہی ایک ہے، لیکن اب راز کھلا کہ لباس تو بہت سارے پڑے ہوئے ہیں، لیکن سب ایک ہی رنگ کے ہیں اور ایک ہی طرز کے ہیں۔ اس نے کہا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کسی تقریب پہ جانا ہو، کسی جگہ پہ جانا ہو تو بعض کا وقت ضائع ہو جاتا ہے کہ کون سا لباس پہنوں۔ تو میں اپنے وقت کو بچایا ہے، جو بھی ہاتھ میں آیا اور اٹھایا اور پہن لیا، سارے ایک جیسے ہی ہیں۔ تو خواتین کا اس طرح بہت وقت ضائع 100 بار نکالتی ہیں اور رکھتی ہیں، یہ پہنوں، اچھا یہ اچھا لگتا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا۔ مرد حضرات بھی آج کل وہ اقبال نے کہا نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، دخترانے او بچشم خود اسیر، شوخ چشمو شوخ گیرو خردہ گیر، ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابرواں مثل دو تیغے آختہ۔ اب یہی حالت ہو گئی نا، نوجوان ہر وقت کنگھی پٹی کے اندر لگے رہتے ہیں۔ علماء نے کراہت لکھی ہے کہ زیادہ بار بال سوارنا، ویسے فرمایا کہ من کانا لہو شارن فل یکرم ہو، جو بال رکھے ان کو سوار کے رکھے، زلفیں رکھی ہیں، داڑھی ہیں، الجھے ہوئے بال نہ، ان کو سوار کے رکھے۔ لیکن وہ دن میں 1-2 مرتبہ کافی ہوتا ہے، لیکن ہر وقت ہی بار بار شیشے کے سامنے آنا، آئینے، یہ عورتوں کا کام ہوتا ہے، مردوں کا کام نہیں ہوتا ہے۔ تو آج مردوں کی عادات بھی ہو گئی ہیں، تقریبات میں جانا ہو تو کس طرح کا لباس ہو، کس طرح کا، تو وہ کہتا ہے میں اپنا وقت بچاتا ہوں، تو میں اس طرح ایک طرح کے لباس رکھے ہوئے ہیں، جو نکالا وہ پہنا اور چل پڑا۔ تو جن لوگوں نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے وہ اپنے وقت کو، اس وقت دنیا کے اوپر میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ محنت اس بات پہ ہو رہی ہے، ٹائم مینجمنٹ پہ، کہ زندگیاں بہت تھوڑی ہیں، کام بہت سارے ہیں، تو وقت کو کیسے مینج کرنا ہے۔ تو جو لوگ اپنے وقت کا خیال کر لیتے ہیں اور وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کائنات میں ایسے وقت کسی نے نہیں گزارا جیسے آمنہ کے لال نے گزارا ہے۔ کل 63 سالہ زندگی ہے حضور کی، اور پوری دنیا کے اوپر اسلام کو غالب کرنے کی ذمہ داری ہے حضور کی، اور اس قوم کے اندر حضور مبعوث کیے گئے ہیں جو انتہائی سخت گیر قوم ہے۔ پھر حالات کی جو تلخیاں، کبھی ابو جہل کھڑا ہے، کبھی ابو لہب کھڑا ہے، کبھی اتبا مقابلے میں کھڑا ہے، کبھی شیبہ کھڑا ہے۔ اب بتائیے کتنے معاملات ہیں۔ آخری 10 سال حضور کے دیکھ لیجئے جو مدینے کے ہیں، ان آخری 10 سالوں میں میرے حضور نے 27 جنگیں لڑی ہیں۔ زندگی میں ایک قتل کا مقدمہ ہو جائے نا زندگی میں، ساری زندگی وہی کھا جاتا ہے، لیکن 27 جنگیں لڑی ہیں صرف ان 10 سالوں میں۔ آنے والے وفود سے ملاقات کی ہے، اللہ اکبر۔ گھر گئے ہیں تو فرمایا کہ تہائی حصہ دین کا عائشہ سے سیکھ لو، اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کی ہفتے میں ایک باری آتی تھی، باقی ازواج کے گھروں میں حضور تشریف فرما ہوتے تھے، لیکن کیسے وقت گزارا کہ حضرت عائشہ سے ملاعبت اور خوش طبیبی رہی
لیکن ان چند سالوں کے اندر فرمایا کہ جو دین کا تیسرا حصہ ہے وہ تم نے سیکھنا ہے تو حمیرہ سے سیکھ لو، عائشہ سے سیکھ لو، میں نے سکھا دیا، گھر بھی سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر اور دیگر لوگ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے تھے، ذرا ان کو دیکھیے، ان کو بھی پڑھا دیا، درس گاہ کے طالب علم بھی ادھورے نہیں رہے، اور بلال حبشی کو بھی سب کچھ سکھا دیا۔ دوسری جانب امور جہاں بانی حضرت ابو بکر و عمر کو، عثمان و علی کو سکھا دیے، حسنین سے بھی پیار کیا، آنے والے وفود سے ملاقات بھی کی، مدینے کے یہود نے جو اذیتیں کھڑی کی تھی ان کا مقابلہ بھی کیا، لیکن 5 نمازیں بھی دن میں ہوئیں، روزے بھی ہوئے، جنازوں میں شرکت بھی ہوئی، لیکن جب رات پڑتی تو اتنی دیر تک جاگتے کہ میرے رب نے کہا اے چادر اوڑھنے والے ساری رات جاگا نہ کر، کچھ سو بھی لیا کر۔ تو 10 سال کیسے گزارے میرے حضور نے؟ حضور کی سیرت پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے۔ تو وقت سے جب فضولیات کو نکال دیں تو پھر وقت بامقصد ہوتا ہے۔ لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں، میں 1 گھنٹے کی تقریر فضولیات سے جب پاک نہیں کر سکوں گا۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی گفتگو ہے تو اس میں مقصد کی باتیں 2-3 ہوتی ہیں، باقی کوئی ادھر لطیفہ چھوڑا، کوئی ادھر کی بات چھوڑی، کبھی مجمع کی تذلیل کی، تو اونچا نہیں بولتا، تو ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کتنا قیمتی وقت ہے، لوگوں نے، ہر ایک شخص نے 1-1 گھنٹہ دیا، 1000 آدمی بیٹھا ہے، 1000 گھنٹہ ان کا ہے، اور تم نے اس کو ضائع کر دیا اس الجھن میں کہ سبحان اللہ اونچا نہیں کہا ہے۔ کوئی الجھن ہے، کوئی کام ہے، تو ہمارے 1 گھنٹے کی تقریر بے مقصد ہوتی ہے، چاہے جائے کہ پوری زندگی با مقصد ہو جائے۔ تو میرے حضور نے یہ فرمایا کہ یہ دین کا نچوڑ ہے۔ میرے حضور نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد چیز کو چھوڑ دے۔ اچھا، اب میرے مضمون پر تو یہی حدیث تھی، لیکن آپ کو تجسس پیدا ہو گیا تھا کہ باقی 3 حدیثیں کون سی ہیں، تو ان کا صرف مفہوم سن لیجئے۔ دوسری حدیث یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ سارے عمل ضائع ہیں اگر نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، بات ختم۔ چور اور چوکی دار دونوں رات کو جاگتے ہیں، لیکن ایک کے لیے گناہ لکھے جا رہے ہیں، ایک کے لیے نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو نیت کے فرق سے کانٹا بدل گیا ہے نیت کا، تو سب کو جہاد جیسا عمل بھی برباد، واض و تلقین نصیحت بھی برباد، سب کچھ برباد اگر نیت میں خرابی آ گئی۔ دوسری حدیث یہ ہے، اور تیسری حدیث یہ ہے ان الحلال بین وان الحرام بین بینہما امور مشتبہات من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام۔ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، یہ چیزیں حلال ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، ان کے درمیان کچھ چیزیں شبہ والی ہیں، کچھ حلال ہیں، کنفرم ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ بھی چیزیں طے ہیں، لیکن کچھ چیزوں کے بارے میں شبہ ہے، حلال ہیں، حرام ہے۔ تو فرمایا جو شبہ میں پڑ گیا وہ گویا حرام میں پڑ گیا۔ تو جس نے اپنے آپ کو بچا لیا شبہ سے، جب یہ شک بھی پڑ جائے کہ اس کھانے میں زہر ملا ہے، شک سے بھی ہم وہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں کہ باقی تھوڑے موجود ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی پڑا ہو اور ہمیں نقصان ہو جائے، جان گنوا بیٹھیں گے۔ تو اسی طرح دین میں بے احتیاط کرنی چاہیے، جس معاملے میں شک پڑ جائے فوراً چھوڑ دو، یہ خلاصہ ہے دین کا۔ اور چوتھی حدیث یہ ہے کہ اتنی دیر تک کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ 4 حدیثیں، ان 4 حدیثوں کو پلے باندھ لیں تو پورا دین، پورے دین کا خلاصہ، اساس دین، یہ جو ہے وہ ان 4 چیزوں کے اندر جمع ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ والذین ہم عن اللغو موردون، اور وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ فقیروں سے جو میں نے 2 باتیں سنی، ان میں ایک بات یہ کہ وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے، تم وقت نہیں کاٹو گے تو وقت تمہیں کاٹ دے گا۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں مشغول کر دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ اپنی مصروفیات ایسی بنا لو، اپنا اوڑھنا بچھونا ایسا بنا لو، اپنی دوستیاں ایسے لوگوں سے لگا لو، اپنا تعلق ایسے ماحول سے وابستہ کر لو کہ اس کی برکتیں تمہیں ملنا شروع ہو جائیں۔ خالی جگہ ہوگی تو شیطان اسے پر کرے گا، نفس اسے پر کرے گا، اس لیے اپنے آپ
کی حفاظت کرو، اچھے لوگوں سے اپنے تعلق کو جوڑ لو تاکہ وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوں گے تو وہ وقت دیں گے تمہیں، تو پھر اس کا نتیجہ اچھا مرتب ہوگا۔ اچھی مجالس سے اپنے آپ کو جوڑ لو، لازم کر لو کہ یہ اچھی مجلس ہے، میں نے وہاں جانا ہی جانا ہے، تو پھر آپ کا وہ وقت، یہ شوق جو ہے کسی مجلس میں جانے کا، وہ اچھی مجلس میں آپ کا پورا ہوگا۔ اسی طرح دوستیاں بھی، بلکہ اپنی اولادوں کی دوستیاں بھی اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ کرنے کی کوشش کرو، ان کی عمر کے لوگ جو اچھے ہیں، صالح ہیں، ان کے نیڑے کرو ان کو۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ خالی جگہ پر ہو جائے گی، ورنہ وہ نفس اور شیطان جگہ پر کر دیں گے۔ اسی طرح اپنے آپ کو صالحین کی تربیت میں دے دو، جس طرح کہ ہمارے ہاں طریقت کے سلسلے ہیں، کسی کامل شیخ سے اپنے تعلق کو جوڑ لینا چاہیے، کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے اٹھنے کا مزاج بنانا چاہیے تاکہ اس سے برکات حاصل ہو، ورنہ شیطان کسی موقع پہ بھی کسی غلط جگہ وہ خانہ پوری کر دے گا۔ اس طرح کاروبار آپ کا ہے تو اس میں بھی آپ ان ساری چیزوں کو، ان ترجیحات کو رکھیں، تو کہتے ہیں مجھے ان دو باتوں نے بہت زیادہ نفع دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صبح اٹھتے ہیں تو قرآن کا درس، شام ہوتی ہے تو قرآن کا درس، اگر کوئی آتا ہے ہمیں ملنے تو کوئی مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، تو سوتے ہیں تو بعض کا خواب بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو خانہ پوری اچھی ہوگی نا۔ تو میں کہتا ہوں مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں راستہ ہی ایسا دے دیا۔ میں اپنے دارالعلوم میں کبھی جاتا ہوں تو رات کبھی 2 بجے کبھی 3 بجے پہنچتا ہوں، تو جو لائٹ ہے وہ بند ہوتی ہے لیکن کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تو میں پریشان بھی ہو جاتا ہوں، لیکن اب مجھے سمجھ آ گئی تو خوش ہوتا ہوں۔ جب پہلی مرتبہ میں نے سنا تو میں نے کہا لائٹ بھی بند ہے، یہ کون ہے اس وقت؟ تو میں جا کے جہاں طالب علم سوئے تھے وہاں سے آواز آ رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک طالب علم سویا ہوا تھا، اور بعض بچوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ سوئے ہوئے بھی پڑھتے ہیں، کوئی بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ سویا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا تیرے مقدر کہ تیری نیندوں میں بھی قرآن کی چراغاں ہے۔ تو اپنے آپ کو اس نے وابستہ ہی، صبح اٹھتا ہے تو قرآن مجید شروع کر دیتا ہے، منزل سنایا، سب کی سنائی، سبق سنایا، پھر دوبارہ منزل دہرانے لگ گیا۔ تو صبح وہ جو ہے وہ تہجد کے وقت طلباء اٹھتے ہیں تو رات عشاء کے بعد 10 بجے تک تھوڑے تھوڑے وقفے ہوتے ہیں درمیان میں، باقی قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اب سویا تو پھر بھی قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو جیسے دن گزرے گا تو ایسے ہی راتیں گزریں گی، پھر خواب بھی ایسے ہوں گے، خیال بھی ایسے ہوں گے۔ تو میں کہتا ہوں وہ خوش نصیب نہیں ہے جس نے خانہ پوری ہی ایسی کر لی کہ جس کسی خانے کے اندر قرآن رکھا تھا، کسی میں حدیث رکھی تھی، کسی فراغت کے لمحوں میں صالحین کی صحبت رکھی تھی، کسی میں جو ہے وہ اچھائی کی مجلس رکھی تھی، کسی گوشے میں درود رکھا تھا، کسی گوشے میں سلام رکھا تھا، کہیں حضور کی نعت خوانی تھی۔ تو بتاؤ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جو اپنے معاملات کو اس طرح پر کر لیتے ہیں کہ شیطان کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچتی۔ وہ کہتا ہے اس گھر کے اندر تو خالی ساری جگہ جو ہیں وہ ذکر و درود سے بھری ہوئی ہیں، تو میں کہاں اس کو بہلاؤں؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس بات نے بڑا نفع دیا کہ اپنے آپ کو نیکی میں مشغول کر دو تاکہ نفس تمہیں برائی میں مشغول نہ کر سکے۔ تو یہ ہے اہل ایمان کی تیسری صفت۔ دوسری صفت اہل ایمان کی اور فلاح پانے والوں کی تیسری کہ وہ لغویات سے بچتے ہیں۔ چوتھی صفت والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اور وہ ہمیشہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنی جان و مال کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ زکوٰۃ تزکیہ سے ہے، یہ زکوٰۃ سے ستھرائی ہوتی ہے مال کی، مال پاکیزہ ہوتا ہے، دولت کی محبت بھی سینے سے کم ہوتی۔ اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو کم کر دیتی ہے، چونکہ حب دولت جب جم جائے دل میں تو اتنا نقصان کوئی چیز نہیں کرتی جتنی حب دولت کرتی ہے۔ جو ہے فرمایا کہ حب المال راس و کل خطیہ، جتنے بھی ہمارے گناہ ہیں ان سب کی جڑ مال کی محبت ہے۔ تو مال کی محبت، فرمایا کہ ہر امت کا کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ جب مال سے ایسے جڑ جائیں گے، ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ جہاں ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہیں بھی خرچ نہیں کریں گے تو پھر وہ محبت ان کے اندر کو اجاڑ دے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر کرم کیا
کہ 40واں حصہ ان پر زکوٰۃ کا واجب اور فرض قرار دے دیا، یہ تو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مال کی محبت کم ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی نفلی طور پہ خرچ کرنے کی ترغیب دی۔ ایک زمانہ تھا جب حضور سے پوچھا گیا یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اے محبوب فرما دیجئے جب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم مال خرچ کیا کریں، تو کہا جو ضرورت سے زیادہ ہے سب خرچ کر دو۔ تو ابتدان یہ تھا، لیکن اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اور خرچ کرنے کی جو ہے وہ وجوبی حد ہے، وہ یہ ہے کہ 40واں حصہ آپ ہر صورت میں خرچ کریں گے۔ اب اس کے علاوہ نوافل کی ترغیب دی گئی کہ اس کے علاوہ اگر نفلی طور پہ تم خرچ کرو، کچھ تمہاری وجوبی صورتیں اس کے علاوہ بھی ہیں، صدقہ فطر ہے، منت مان چکے ہو تو وہ بھی وجوبی صورت ہے، اور بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن جو نفلی اخراجات ہیں تو ان کی بھی ترغیب دی کہ ان کو راہ خدا کے اندر خرچ کرو۔ ایک تو حب دولت کم ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے جو مقاصد ہیں مال خرچ کرنے کے وہ حاصل ہوں گے کہ غرباء کو، مساکین کو، یتاماء کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو تمہارے سے فائدہ پہنچے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مال کمانے کی جو شرطیں ہیں اور نیتیں ہیں وہ 3 ہیں۔ 3 نیات سے اگر روزی کمائی جائے تو وہ عین دین ہے۔ چوتھی نیت آ گئی تو باطل ہو جائے گا سب کچھ۔ پہلی نیت اپنے آپ کو سوال سے بچانے کی نیت کہ میں اپنی ضروریات کے لیے کسی سے سوال نہ کر سکوں، کیونکہ جس نے سوال کیا قیامت کے دن اس کے چہرے پہ داغ ہوں گے۔ ایک تو یہ نیت، پہلی نیت، جب کوئی شخص بھی رزق کماتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، تو اس کے مقاصد میں سے پہلا مقصد اسے مستحضر ہونا چاہیے اپنے آپ کو سوال سے بچانا۔ دوسری اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح کفالت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا۔ ان میں بچوں کی شادیاں ہیں، ان کی تعلیمی اخراجات ہیں، ان کی رہائشی ضروریات ہیں، دیگر ان کی ضروریات، اور وہ جو صاحب مال ہے وہ وسعت سے کرے، باقی اپنے کفاف کے مطابق کرے۔ یجب علی صاحب المال ان یوسع علی عیالہ، جو صاحب مال ہے اس کو چاہیے کہ اپنے عیال پر، اپنے اہل پر وسعت کے ساتھ خرچ کرے، اور اس میں صرف اس کی اولاد نہیں آتی، اس کے بوڑھے ماں باپ بھی آتے ہیں، اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی آتے ہیں جو کماتے نہیں ہیں، تو جن کی کفالت اس کے ذمے ہے ان کی کفالت ادا کرنے کی نیت سے کاروبار کیا جائے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد معاشرے کے اپاہج، کمزور، لاچار، جن کا کوئی کمانے والا نہیں، اراملہ، مساکین، یتاماء، مدارس دینیہ، فلاحی کاموں کے لیے ضروریات اور راہ دین میں نکلے ہوئے، رکے ہوئے لوگوں کی مدد، نصرت اور اعانت، یہ اس کی تیسری نیت ہونی چاہیے کہ اگر مجھے میری اور میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ ملتا ہے تو پھر میں اس کو دوسرے لوگوں کے اوپر خرچ کروں گا۔ یہ 3 نیتوں کے ساتھ رزق کمانا عین عبادت ہے، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ ایسی دولت عثمان ہے، دولت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ لیکن اگر چوتھی نیت آ گئی، وہ یہ بھی نیت ہو سکتی ہے میں خاندان میں نمایاں ہو جاؤں، میں امیر کہلاؤں، میں عیش و عشرت کروں، اور اس سے اور مقاصد جو سفلی مقاصد ہیں اگر ان میں سے کوئی شامل ہو گیا تو پھر اس کا سارا کاروبار، ساری کمائی، ساری محنت جو ہے وہ ایک قطرہ پڑنے سے پیشاب کا جس طرح ایک من دودھ خراب ہو جاتا ہے، یہ نیتیں ساتھ شامل ہو گئیں ایک دن میں تو یہ سب کچھ خراب ہو جائے گا، پھر اس میں برکت اٹھ جائے گی، پھر سکون اور طمانینت ختم ہو جائے گی۔ حالانکہ دولت کی فراوانی ہو، آسودگی ہو تو پھر اس سے راحت پہنچنی چاہیے۔ ایک غریب نان شبینہ کو ترستا ہے اور اس کو اگر تھوڑے سے پیسے مل جائیں تو اس کو سکون ملتا ہے، تو بہت ساری دولت ہونے کے باوجود بھی قرار نہ ملے، مصائب ہو، آلام ہو، تو پھر یہ وہ اس کسی نیت کے شامل ہونے کی وجہ سے نفس شامل ہو گیا تو بے برکتی آ گئی۔ تو ان 3 نیتوں کے ساتھ دولت کمانا اور کاروبار کرنا عین دین ہے۔ تو اس لیے ہمیں راہ خدا میں اگر اپنی ضرورت سے زیادہ ہے تو اس کو خرچ کرنا چاہیے،
لیکن اگر ضرورت سے زیادہ نہیں ہے تو پھر بھی خرچ کرتا ہے، یعنی صرف اپنی ضرورت ہی پوری ہو رہی ہے، لیکن وہ ایک روٹی کھا سکتا ہے تو آدھی اس سے کسی اور کو دے دیتا ہے ضرورت مند کو، تو یہ بہت زیادہ اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ ہے۔ لیکن ضرورت سے اگر زیادہ ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ ارامل، مساکین اور سب میں، اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا وہ واقعہ بیان فرمایا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، پہاڑیوں سے گزر رہا تھا کہ بادل کو آواز آئی کہ تو برس جا اور فلاں کے باغ کو پانی جو ہے وہ پلا دے۔ تو بادل برسا اور وہ پہاڑی ندی سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور یہ شخص بھی ساتھ چل پڑا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی بیلچہ لے کے جو ہے وہ اپنے باغ کے لیے راستے سیدھے کر رہا تھا پانی کے، تو پانی اس نے اپنے باغ کو لگا لیا۔ تو اس نے اس کا نام پوچھا تو وہی نام تھا جو اس کو جو ہے وہ بادل کو فرمان جاری ہوا اور نام اس نے سنا تھا۔ اس نے ساری کہانی سنائی اور کہا کہ میں تجھے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو اس باغ میں کرتا کیا ہے کہ تیرے باغ کے پانی کے لیے بادلوں کو بھی حکم نامے مل رہے ہیں۔ اس نے کہا میں یہ کرتا ہوں کہ جب اس کی کھیتی پک جاتی ہے تو میں اس کو 3 حصوں میں بانٹ دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، ایک حصہ اسی باغ پر دوبارہ لگاتا ہوں اس کو بڑھانے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے، اور ایک تیسرا حصہ سارے کا سارا میں غرباء و مساکین اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ میرا بس اتنا کام ہے، باقی کام اللہ کے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے جب آپ اپنے رزق کو اس کے لیے وقف کریں گے تو پھر اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کا ایک فرمان آپ کو اس لیے سنانے لگا ہوں کہ آج کل چونکہ مدارس دینیہ کو فنڈز کی ضرورت ماضی سے کہیں زیادہ ہو گئی اور مدارس دینیہ کے حجم بھی سمٹ گئے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جس دور میں دین کی قدریں پامال ہو رہی ہوں اس دور میں اعانت دین کے لیے خرچ کرنا، ایک دانگ خرچ کرنا، اس کو ہم اپنی زبان میں ایک پیسہ یا ایک ٹگا کہہ سکتے ہیں، ایک دانگ خرچ کرنا دیگر مدات میں لاکھوں روپے خرچ کرنے سے افضل، اشرف اور زیادہ مقبول بارگاہ ہے۔ اس لیے مدارس دینیہ کے لیے آپ کو جب کہا جاتا ہے تو دل کھول کر کے اس کے لیے خرچ کیا کرو، کشادہ دلی کے ساتھ، اس سے حضور راضی ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ جو طلبہ ہوتے ہیں یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، چونکہ ان کے لیے آئے ہیں تو ہم ان مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے لیے اعانت کے لیے جو ہے وہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں کہ سویر سے لے کر شام تک اللہ کی توفیق سے 3-4 جگہوں پہ تو میں درس قرآن دینے کے لیے چلا ہی جاتا ہوں روز۔ تو کہیں 1000 آدمی، کہیں 2000 آدمی، کہیں 5-5، 10-10 ہزار آدمی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو ایوریج نکالوں تو دن میں 4-5 ہزار آدمیوں کو تو روز میں کچھ نہ کچھ دین کی باتیں بتا دیتا ہوں، اور شکر ہے اللہ کا، خلوص کے ساتھ کوشش کرتا ہوں اللہ میرے دل میں خلوص پیدا کر دے اور کوتاہیاں دور کر دے۔ تو میری روحانی تسکین کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں دن میں 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ کسی جگہ پہ جاؤں اور لوگوں کو کتاب اللہ کی تعلیمات، کتاب اللہ کو سامنے رکھ کے بتا دوں، اور اس سے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں فرق بھی پڑتا ہے۔ روز ہم لوگ ملتے بھی ہیں، فون بھی آتا ہے، تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور میری تسکین باطن کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مرکز مصطفیٰ کی تعمیر کے لیے سلسلہ شروع کرنا اور پھر لوگوں کو کہنا اور ایک ایک کے سامنے جو ہے وہ اس قضیے کو، اس مسئلے کو رکھنا، اس میں سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے کہ جو بہت کشادہ دلی کے ساتھ اظہار محبت کریں، کچھ لوگ جو ہے وہ تیکھی نظروں سے بھی دیکھتے ہیں لیکن ان کو گوارا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ کیوں میں کر رہا ہوں؟ تو میں کہتا ہوں کہ یہ آپ کی نسلوں کے لیے ہے، میری تسکین خاطر کے لیے تو یہ کافی ہے، اور میرے اقرار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں۔ لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں اللہ نے مجھے توفیق جو دی ہے، اور یہ ایک ایسا مرکز بن رہا ہے جس سے ہزاروں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اس وقت 850 طلباء اور طالبات وہاں تعلیم کے زیور سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور پھر جب تعمیر کے مراحل سے مرکز مکمل ہو کے آگے گزرے گا
تو اس سے انشاءاللہ ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوگا اور وہ نور و نکھت کے ماحول سے رنگ کر کے معاشرے کو روشنی، اجالا اور نور بخشتے چلے جائیں گے. کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ بیٹھ نہیں رہنا. کبھی صحت کی وہ جولانیاں تھی کہ کہنے والی تھیں، آج وہ نہیں ہیں، لیکن ایک وقت ہوگا کہ ہم بھی نہیں ہوں گے. لیکن کاس اور کام باقی ہوگا تو جہاں بھی ہوں گے ہماری روح ٹھنڈی ہوگی، دل کو قرار ملے گا. میں جس دارالعلوم سے پڑھا ہوں، جس درس گاہ سے پڑھا ہوں، تو وہاں مجھے نہیں پتا کس کس نے وہاں فنڈ دیا تھا اور وہ دارالعلوم بنا، اور پھر جب میں پڑھتا رہا کس کس نے فنڈ دیا، میں ایک کا نام بھی نہیں جانتا، ایک شخص کے بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. لیکن آج اگر ہزاروں لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں اور پوری دنیا پہ لاکھوں لوگ فیضان ہو رہے ہیں، ان میں سے کئی لوگ فوت بھی ہو گئے ہوں گے، لیکن ان کی قبروں میں ٹھنڈ پہنچ رہی ہے، ان کی قبروں میں نور اتر رہا ہے. تو اسی طرح آپ اگر تعاون کریں گے اور یہ اپنے ذمے آپ لازم لے لیں. حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کیا حضور میرا بھائی آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے، کام کاج میں کرتا ہوں اور یہ آتا ہے صفہ کے چبوترے پہ بیٹھ جاتا ہے اور آپ سے سیکھتا رہتا ہے، اس کو بھی تو میری مدد کرنی چاہیے، میرے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹانا چاہیے. تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے اللہ اس کے صدقے سے تجھے دیتا ہو سکتا ہے اس کے صدقے سے تجھے عطا کرتا ہو. تو میں نے اس دن سیالکوٹ میں کہا تھا، میں نے کہا کہ یا تو ایک ایک بچہ دے دو مجھے، اور میں انشاءاللہ ان کو 8 سال کے بعد تیار کر کے آپ کو واپس کر دوں گا، اور اس کی صحیح کفالت کرو، باقی بچوں سے بہتر جو ہے وہ اس کی طرف توجہ کرو. اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر جامعہ سے ایک بچہ اپنے ذمے لے لو اور اس کی ایسے کفالت کرو جس طرح اپنے بچوں کی کرتے ہو. تو اگر وہ پڑھ گیا تو پھر انشاءاللہ اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اور اس سے آپ کے رزق میں بھی برکتیں ہوں. تو میں آج چاہوں گا میرا مضمون مکمل ہو جائے، تو میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ترغیب دی ہے اور یہ آہستہ آہستہ مجھے حوصلہ ہوا ہے کہ اب میں یہ کہنے لگا ہوں. اور چونکہ 2-1 سال میں مرکز ویسے بھی مکمل ہو جانا ہے، ضروریات جو اس کی بڑی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جانی ہے. تو جب مشکل ترین حالات تھے تو اس وقت بھی مجھے حوصلہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب کچھ چیزوں سے مجھے ہمت اور ڈھارس بن گئی ہے اور میں لوگوں کو کہنے کی پوزیشن میں اس لیے آ گیا ہوں کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کی اہمیت کو میں نے محسوس کیا. ایک دن جمعرات کو چھٹی تھی تو طلباء چلے گئے، تو ایک والد اپنے بچے کو لے کر پھر دوبارہ چھوڑ کے جانے لگا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بچے تو بڑی چھٹی سے، وہ بچہ رو رہا تھا. تو خیر میں نے اس کو بلایا اور میں نے کہا کہ آپ کے والد آپ کو پھر چھوڑ گئے ہیں. تو وہ رو پڑا، تو میں نے اس کے والد کو بلایا. تو میں نے کہا کہ 8 دن کے بعد بچے چھٹی پہ جاتے ہیں اور آج وہ گیا ہے تو آپ پھر چھوڑنے آ گئے ہیں. تو وہ خاموش سا ہو گیا. تو میں نے کہا نہیں آپ بات کریں، کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت بس ویسے. میں نے کہا یہاں رہے. میں نے کہا مسئلہ بھی تو بتاؤ نا، کہ وہ 8 دن کے بعد جانے لگا تو آپ اس کو 1 دن رکھیں گا؟ تو وہ کہتا ہے یہاں 3 وقت کی روٹی تو اچھی کھائے گا نا، ہمارے گھر میں تو جو ہے وہ بڑے مسائل ہیں، تو ہم پتہ نہیں اپنی روٹی کیسی پوری کر رہے ہیں. تو میرے دل میں پھر ہوا کہ نہ جانے کتنے کے گھروں میں چراغ جل رہے ہیں اور کتنوں کے بچے پڑھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جل شانہ نے یہ توفیق دی ہے، اچھے اہل ثروت کے بچے بھی پڑھتے ہیں، غرباء و مساکین کے بچے بھی پڑھتے ہیں. اس لیے آپ کو اس کے ساتھ بھرپور تعاون کرنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خود ہی مال دے کے، دیکھیے اس کی قدرت ہے، اگر وہ چاہتا جس نے امراء کو دیا ہے وہ مدارس کے لیے بھی کوئی راستہ کھول دیتا. جو امراء کے لیے راستے اس نے کھولے ہیں ان کو رزق فراوان دیتا ہے، تو ایسے کوئی اسباب ایسے بھی پیدا کر دیتا، لیکن اس نے ایسے نہیں کیا. ان کو دے کے پھر ان سے کہا ہے کوئی ہے مجھے قرض دینے والا، میں دورہ لٹاؤں گا اس کو. کوئی ہے؟ خود دے کے خود کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. اچھا پھر قرض دینے والوں پہ بھی وارے وارے جائیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا حضور اللہ نے واقعی قرض مانگا ہے؟ حیرت کی بات ہے، خود دے کے خود کہتا ہے قرض دو. تو کہا اللہ نے واقعی قرض مانگا ہے؟ فرمایا ہاں ابو دہدہ اللہ نے واقعی قرض مانگا ہے. تو حضور کا ہاتھ پکڑ کے ایک سمجھ چل پڑے. چلتے چلتے اپنے باغ کے کنارے پہنچے. 600 کھجوروں کا درخت تھا ان کے باغوں میں. یہ تو ذمہ دار جانتے ہیں نا کہ جب فصل پل جائے اور پک جائے، وہ کہتے ہیں جٹ گنا نہیں توڑنے دیتا، گڑ دی پیسی دے دیتا ہے.
چونکہ جب فصل لہلہا رہی ہو تو پھر وہ ایک اپنے ہی چسکا ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے یوجب الزرع، جب فصل پک جاتی ہے تو پھر جو کاشتکار ہوتا ہے اس کو اتنی بھلی لگتی ہے کہ وہ نہال ہو کے جاتا ہے. یوجب الزرع، زرع کہتے ہیں یہ زراعت کرنے والا، اس کو بھلی لگ رہی ہوتی ہے. تو اب کھیتی پکڑی اور پھر کھجور کب لگائی جاتی ہے اور کب کھڑی ہوتی ہے، تو 600 کھجوروں کے درخت تھے تو اس کے کنارے لے گیا. اور حضرت ابو دہدا پھر حضور کا ہاتھ پکڑ کے پھر ایک بات پوچھتے ہیں، حضور کیا واقعی اللہ نے قرض مانگا ہے؟ حضور نے کہا ہاں ابو دہدا اللہ نے قرض مانگا ہے. کہا پھر اس سودے کے آپ گواہ بن جائیں، میں نے یہ باغ قرضے میں دے دیا، میں نے اللہ کو یہ باغ قرضے میں دے دیا. اب ان کی جو بچے تھے، رہائش تھی اس وقت باغوں کے اندر ہی ہوتی تھی، آج بھی وہاں رواج ہے باغوں کے اندر، مزروں کے اندر ہی ان کی رہائشیں ہوتی ہیں. تو باغ کے اندر ہی رہائش تھی اور رہائش ہے بھی تھی ان کی. اب باغ کے اندر نہیں جا رہے، باہر کھڑے ہو کے آواز دی یا امت دہدا اخرجی، دہدا کی امی بچوں کو لے کے باہر آ جا، یہ باغ اب ہمارا نہیں رہا، ہم نے اللہ کو دے دیا. اچھا اس خاتون نے غصہ نہیں کیا کہ اب دہدا کے ابو یہ کیا غضب ڈایا، کوئی دوسری رہائش کا انتظام بھی نہیں کیا اور سارا باغ ہی دے دیا. لیکن یہ حضور کے مدرسے کے پڑے ہوئے لوگ تھے، اللہ اکبر. تو وہ جلدی جلدی بچوں کو سمیٹ کے باہر لے آئی اور حضور کے پاس حضرت ابو دہدا کھڑے تھے. اور یہ ام دہدا کیا بولتی ہے، رابحہ بیعو کا یا ابا دہدا، دہدا کے ابو بڑا ہی نفع والا سودا کر لیا تم نے، بڑا ہی نفع والا سودا کر لیا ہے تم نے. تو اللہ تعالیٰ خود دے کے کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو. اور میرے حضور نے قسم کر کے کہا ما نقصا مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد قسم اٹھاتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوگا. والذین هم لفروجہم حافظون، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی، اپنی پارسائی کی حفاظت کرتے ہیں، عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیتے. میڈیا نے بے حیائی اور بے شرمی کا بازار تو گرم کیا ہی تھا، ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے، لیکن یہ سوشل میڈیا نے تو قیامت ڈھا دی. میں آج ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں ہر شخص جو ہے شعوری اور غیر شعوری طور پہ، بالخصوص نوجوان، 7 گھنٹے تک جو ہے وہ میڈیا کو دیکھنے پہ مجبور ہے. پرنٹ میڈیا ہے، یہ سڑکوں کے اوپر لگے ہوئے سائن بورڈ ہیں اور خبروں کے نام سے، اور اس میں بھی صنفی آزادی، اور سوشل میڈیا پر. تو 7 گھنٹے جو اس دلدل میں رہے تو وہ پھر اپنی عصمت کی جوہر کی حفاظت نہیں کر پاتا، الا ماشاء اللہ جس کو اللہ توفیق دے. تو اس لیے ہمیں خاص طور پہ فالح شخص کی نشانیوں میں بتایا گیا کہ وہ اپنی آبرو لٹنے نہیں دیتا. اللہ اکبر. میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، تمہاری پارسائی کی جگہ، تم ان 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. تو جس کی عصمت کا جوہر ہی لٹ جائے، جس کی آبرو کا جوہر ہی بہ جائے، اس کے پلے رہتا کیا ہے؟ اس کا روحانی چہرہ اتنا مسخ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پھر نور نہیں آ سکتا. تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو، اپنی عصمت کو، اپنی آبرو کو اور اپنی آبرو کے جوہر کو محفوظ رکھتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر ان کی جو بیویاں یا ملک کی باندیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں. فمن ابتغى وراء ذلك، جس نے اس کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا، فاولئک هم العادون، تو فرمایا کہ وہ سرکش ہے، حد سے بڑھنے والے لوگوں میں سے ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے نوجوانوں کی، بالخصوص اس نسل نو کی آبرو کی حفاظت فرمائے، تاکہ یہ روحانی بربادی کا سامان نہ کر بیٹھیں اور اپنے اندر کے جوہر کو لٹا نہ بیٹھیں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص برائی کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، یعنی ایمان جو ہے وہ اس سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ والذین هم لفروجہم حافظون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. معاشرتی طور پہ بھی فلاح پانے والا شخص معاشرتی قدروں کا حامل ہوتا ہے، عہد کی پاسداری کرتا ہے اور وعدوں کو پورا کرتا ہے اور امانتوں کو ادا کرتا ہے. جو شخص عہد پورا نہیں کرتا،
میرے حضور نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں ہے. وعدہ کر کے جو اس کی تکمیل ہی نہیں کرتا، اس کو پورا ہی نہیں کرتا، تو کیا اس کے پلے کیا باقی ہے؟ میرے حضور نے تو کسی سے عہد کیا، وعدہ کیا کہ تمہارے آنے تک میں یہاں کھڑا تمہارا انتظار کروں گا، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور حضور 3 دن تک وہاں کھڑے رہتے ہیں، صرف قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. 3 دن کے بعد وہ اچانک وہاں سے گزرا، اس نے حضور کو کھڑا دیکھا تو پھر یاد آیا، او یہ تو مجھے انہوں نے فرمایا تھا. تو بڑا پریشان ہوا، تو حضور نے صرف اتنا کہا صاحب تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا. 3 دن تک میرے حضور اس کے انتظار میں کھڑے ہیں، قصور بھی اس کا ہے. تو جس نبی کا انداز حیات یہ ہو تو اس نبی کی امت وعدہ خلاف ہو تو شرم کی بات نہیں ہے. پھر حضور کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا ہے کفار نے، اور حضور کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے درپے ہیں، معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں. لیکن حضور حضرت علی کو کہہ رہے ہیں میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، صبح ان کی امانتیں دے کے آنا. یہ خون کے پیاسے تھے، کہا ان کی امانتیں ان کے سپرد کر کے آنا. کوئی زمانے میں کردار لاؤ تو صحیح ایسا. تو کیا ہمیں اپنے نبی کے کردار کی سنت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ تو وہ عہد پورا کرتے ہیں، امانتیں ضائع نہیں ہونے دیتے. والذین ھم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. مختصر مضمون میں نماز کا ذکر 2 بار آ گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کتنی اہم ہے. پہلے فرمایا گیا والذین ھم فی صلاتہم خاشعون، نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، عجز کرتے ہیں، خشوع کرتے ہیں. یہاں فرمایا محافظت کرتے ہیں. کوئی اس وجہ سے نماز نہ چھوڑ دے کہ میری نماز میں تو حظ ہی نہیں ہے، لطف ہی نہیں ہے، میری نماز میں تو خشوع ہی نہیں ہے، تو مجھے کیا فائدہ پڑھنے کا؟ میں تو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو دکان پہ ذہن چلا جاتا ہے، خیال کاروبار میں چلا جاتا ہے، تو مجھے کیا فائدہ نماز پڑھنے کا؟ میں رہا ایسی نماز سے. نہیں، خیال بھی ستائیں، سوچیں بھی آوارگی کی طرف لے جائیں، لیکن نماز اور سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے. نماز کی محافظت کرتے ہیں. یہ 2 مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا. محدث کچوچوی علیہ رحمہ سے ان کے ایک مرید نے کہا حضرت بڑی پریشانی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا نماز پڑھتا ہوں لیکن لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، سرور نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا اچھا اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ اس نے کہا وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتے ہی پڑھتا ہوں. تو یہ بات سننے کی دیر تھی، حضرت محدث کچوچوی جھومنے لگے. فرمایا واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں ہو، اللہ کے بندے ہو. کہ لطف نہیں بھی آتا پھر بھی پڑھتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم رب کے لیے پڑھتے ہو. تمہیں لطف آتا ہے یا نہیں آتا، مجھے تو تیری بات سے لطف آ گیا کہ تم رب کے لیے پڑھ رہے ہو. تو کہا حضرت واقعی میں نماز نہیں چھوڑتا، بالکل نہیں چھوڑوں گا. جس طرح بھی ٹوٹی پھوٹی نماز، اب اس میں مجھے سرور آنے لگ جائے گا کہ میں رب کے لیے تو پڑھ رہا ہوں نا. تو یہ اللہ کا شکر ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ بعض کا ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں ہم کس طرح کے ہیں، لیکن ماہ سیام میں جب کڑکتی دھوپ میں زبان کانٹا ہے، حلق خشک ہے، اور ٹھنڈا پانی دستیاب ہے، دروازہ بھی مکفل ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، ہم وضو کرتے بھی احتیاط کرتے ہیں، تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے نا جس سے میں بھی ڈر رہا ہوں تنہائی میں. تو پھر یقین ہوتا ہے جو کچھ بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، ہم ہیں تو حضور کے غلام ہیں، تو رب کے بندے. تو پھر شکر پیدا ہوتا ہے کہ مالک شکر ہے ہم ایماندار ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں سکون دیتی ہیں، قرار دیتے. تو کہا لطف نہیں بھی آتا پھر بھی تو پڑھتے ہو. کہا ہاں وہ تو رب کے لیے پڑھتا ہوں. تو کہا پھر تم لطف کے بندے نہیں، رب کے بندے ہو. تو سرور آئے یا نہ آئے تو پھر بھی تم جو ہے وہ نماز کو جاری رکھو. اولئک ھم الوارثون، فرمایا یہ لوگ جنت کے وارث ہیں جن میں یہ خوبیاں موجود ہیں. یہ پورا نصاب ہے زندگی کا. آپ روز پارا پڑھتے ہوں گے، آدھا پارا پڑھتے ہوں گے قرآن مجید کا. آج کل تو ہر کوئی پڑھتا ہے، لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ 4-5 دن ہوم ورک کے طور پہ روزانہ پارا مکمل کرنے کے بعد یا پہلے یہ 11 آیات سورہ مومنون کی 18واں پارا شروع ہوتا ہے، یہ روز پڑھ لیا کریں. ان 11 آیتوں سے آپ کو بڑا نور ملے گا. درس اس کا آپ نے سن لیا اور اس میں اور بہت کچھ ہے، لیکن اس کو پڑھیں. یہ پورا نصاب ہے زندگی کا. اس کو اگر اتار لیں اپنے اندر تو ایک اچھی زندگی کا تصور ابھرتا ہے. فرمایا یہ لوگ جنت کے وارث ہیں. الذین یارثون الفردوس. اب جنتیں بھی تو کئی ہیں نا. کس جنت کے وارث ہے؟ کہا جنت الفردوس کے وارث ہے. یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. اور میرے حضور نے فرمایا جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. اللہ اکبر.
ہم فیہا خالدون، اور اس کے اندر رہیں گے بھی ہمیشہ۔ جنت میں جانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کہیں موت نہ آ جائے، جنت سے نکال نہ دیے جائیں، رب ناراض نہ ہو جائے، لیکن ایک تو رہیں گے ہمیشہ، موت کو موت آ جائے گی، میں نے عرض کیا تھا کل، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ فرمائے گا راضی ہو، وہ کہیں گے گوڈے گوڈے راضی۔ اللہ فرمائے گا ایک اور بات بتانے لگا ہوں، وہ کیا؟ اللہ اکبر، اللہ فرمائے گا میں بھی تمہارے اوپر راضی ہوں، ایسا راضی ہوں کبھی بھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو جنت سے نکلنے کے دو ہی وجہ ہوں گے نا، یا موت آ جائے تو یا اللہ ناراض ہو جائے نکال دے، کہا موت بھی نہیں آئے گی، میں بھی ناراض نہیں ہوں گا، تم اب ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ تو یہ ان خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے، یہ نصاب زندگی ہے۔ آؤ اس کو اپنی روحوں میں، اپنے قلوب میں اتار لیں۔ میری پھر گزارش ہوگی کہ ان 11 آیات کو چند دن ضرور پڑھیے گا، اور اگر یاد ہو سکیں تو ان 11 آیات کو اپنی نمازوں میں تلاوت کرنے کا معمول بنائیں۔ جب آپ نوافل پڑھیں پہلے ان میں پڑھیں، فرائض میں پڑھیں، ان کے معنی پہ غور کریں، اس کا درس آپ نے لے لیا، دیکھنا کہ یہ کتنے اجالے دیتی ہیں، یہ پورا نصاب ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ جو لوگ آپ سے وابستہ ہوتے ہیں، روحانی طور پہ انتصاب قائم ہوتا ہے، ان کے لیے کیا نصاب ہے؟ میں نے کہا کتاب الرقاق جو ہمارے محدثین نے لکھی ہے، میں اس کو نصاب سمجھتا ہوں، اس طرح کتاب الادب جو ہے کتب احادیث میں، اور دوسرا قرآن مجید سارا نصاب ہی ہے، دن رات میں اس کا درس دیتا ہوں، لیکن خاص نصاب میرے لیے یہ 11 آیات ہیں، یہ پورا نصاب ہے۔ اگر اس کو عملاً، کیونکہ جب تزکیہ ہوتا ہے تو اس وقت پہلے ظاہری اعضاء کا ہوتا ہے، تو اگر اس ترتیب سے آپ تزکیہ شروع کر دیں اپنا، اور ایک ایک عضو کو پاک کرنے لگ جائیں، تو پھر دیکھنا یہ نصاب پوری زندگی کے اندر نور، روشنیاں اور اجالے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ میں نے اس کی تشریحات مختصر کی تاکہ وقت اور زیادہ نہ لگ جائے، جو چند باتیں آپ تک پہنچائیں گی اللہ ان پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ جو میں نے توجہ آپ کو دارالعلوم کے حوالے سے دلوائی ہے، اس وقت ہمیں وہاں تقریباً 25 کروڑ روپے کی ضروریات ہیں، جس میں اہل گجرات کا وافر حصہ ہمیں درکار ہے، تو آپ کل کر لیں، آج کر لیں، اس کے بعد کر لیں، جب آپ سے ممکن ہو۔ ہمارے عالی مرتبت جو بزرگ ہیں، سرپرست ہیں اس تقریب درس قرآن کے، ان ساروں میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ رابطہ کر لیں، علامہ صاحب سے رابطہ کر لیں، دیگر لوگوں سے، تو آپ وہاں تشریف لے آئیں، وہاں آئیں، دیکھیں، اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں، مختلف مدات میں سے کسی ایک مد میں شامل ہو جائیں، زکوٰۃ فنڈ ادا کریں، جس طرح بھی آپ شامل ہونا چاہیں، اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی خالی نہ رکھنا، اور پھیلی ہوئی جھولیاں ہمیشہ رحمات سے بھر دینا، من میں چراغاں کرنا، باطن میں روشنیاں ڈالنا، حضور کی غلامی میں زندگی، سی میں موت عطا فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے، دجل و تلبیسات سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ان 3 دنوں میں مسلسل جو لوگ خواتین و مرد تشریف لاتے رہے، گھروں میں واپس پہنچنے سے قبل اس اجتماع کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دینا۔ اللہ کل خیریت کے ساتھ دوبارہ ہمیں جمع ہونے کی توفیق دینا، اور جو دعائیں، آرزویں، تمنائیں دلوں میں لے کر کے آئے ہیں اللہ، وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ ادارت المصطفیٰ کے جملہ کارکنوں کو، مبلغین کو، متعلقین کو، متوسلین کو، طلباء و طالبات کو، معلمین و معلمات کو، محبین و محبات کو، سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور جو مرکز کے ساتھ اپنے تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اللہ ان کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل اور رزق فراوان عطا کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔